رضی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی طرف معاملہ بڑھتا دیکھ رہے ہیں اور آپ جیسے اندیا دیا جا رہا ہے بڑی گرفتاری کا، پھر کسی خاص وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے کیا؟ دیکھیے، میں آپ کے سوال سے پہلے ایک اور افسوسناک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ جس دن سے ہماری حکومت کے اندر شامل پارٹیاں جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نومبر سے الیکشن آگے نہیں جائیں گے، اس دن سے ایک دم پورے ملک کے اندر دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہے، اور گزشتہ 48 گھنٹے میں صرف پشاور شہر کے اندر 4 خوفناک حملے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک جو تھا وہ بم لگا کے اڑایا گیا اور 7 اس میں شہید ہوئے ہمارے رینجرز کے اہلکار، اور دوسرا آج صبح جو ہے وہ ایک حساس مقام پہ گھسنے کی کوشش کی، 2 خودکش حملہ آور جو تھے انہوں نے تو خیر جہنم واصل ہونا ہی تھا، لیکن اس کے علاوہ 4 جو ہیں ہمارے پولیس کے اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو مطلب کہ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع پہلا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک دم یہ جو نئی ویو آئی ہے، اس سے پہلے یوب کے اوپر 2 اوپر تلے حملے ہوتے ہیں اور وہاں پہ درجنوں ہمارے جوان جو ہیں جو شہید ہوتے ہیں، جن کو ہم پال کے بڑا کرتے ہیں وطن کی حفاظت کے لیے، اور ان کے خلاف جو جدید اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ کا سوال اپنی جگہ کے اوپر اور مجھے اسی کا جواب دینا، لیکن میں نے اپنی طرف سے توجہ دلا دی ہے کہ یہ موضوع جو ہے ہماری زیادہ ترجیح ہونی چاہیے۔ دیکھیے، آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک خطاب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کا انہوں نے اعلان کل کیا تھا عدالت میں بیٹھ کے کہ میں کل شام کو ایک خطاب کروں گا، تو وہ اگرچہ وہ ہمارے پروگرام کے بعد ہوگا، تو اس سے پھر سائفر کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا نا ہمیں کہ اگر عمران خان صاحب باقاعدہ اس کے اوپر خطاب کرنے لگے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اہمیت تو اس کی کوئی نہ کوئی ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اتنی دیر تو شور مچانے دینا ہمیں جتنی دیر عمران خان صاحب نے خود مچایا ہوا ہے ہر فورم کے اوپر۔ بھئی اب سائفر اب وہ کہتے ہیں سائفر تو وہ کہتے ہیں نہیں، نو سائفر، لیکن یہ ہے کہ دیکھیے سائفر ایک انٹرنل کمیونیکیشن ہے۔ پاکستان کے سفارتکار نے، جو کہ امریکہ میں متعین تھا، جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے نہیں بلکہ شوکت خانم کے فنڈ ریزرز کی صدارت کیا کرتا تھا، آج کل وہ فیڈرل سیکرٹری ہوتے ہیں اور خارجہ کے سیکرٹری ہیں، وہ کچھ ہی دنوں میں ریٹائر بھی ہو جائیں گے۔ وہ صاحب جو تھے انہوں نے اپنے ہیڈ آفس کو لکھا ایک خط، جس خط کے اندر انہوں نے کہا کہ میری امریکن سفارتکاروں سے جو غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے اور آپ کے تعلقات کو لوئسٹ لیول پہ لے گئے ہیں، اور اس لیول پہ کہ جہاں پہ ہمارے صدر کو بھی آپ کے وزیر اعظم کو گڈ ول کی کال کرتے ہوئے یا ان کی کال وصول کرتے ہوئے جھجکنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہے نا کرکس اس کا۔ اب اس کی 5 کاپیاں ہوتی ہیں، ایک کاپی پرائم منسٹر صاحب کے پاس آتی ہے، ایک کاپی جو ہے وہ آئی ایس آئی چیف، ایم آئی چیف کے پاس جاتی ہے، ایک میرے خیال وزارت خارجہ میں بھی رہتی ہے، تو اس طرح کر کے اس کی 5 کاپیز ہوتی ہیں۔ اصل میں اگر اس ڈاکومنٹ کی 5 ہی کاپیز آتھرائزڈ ہیں، ان میں سے ایک کاپی اگر مس ہو گئی ہے جو کہ عمران خان صاحب کے پاس تھی، اور ان کے پرنسپل سٹاف افسر اس بات کا الزام لگا رہے ہیں، تو واگا صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ تحقیقات کا متقاضی ہے، یہ تحقیق ہونی چاہیے۔ ابھی اس سٹیٹمنٹ کی، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، صحت جو ہے وہ قابل چیلنج ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کی جو 164 کی سٹیٹمنٹ کہی جا رہی ہے جناب اعظم خان صاحب کی، اس کے اوپر سوالات اٹھنے ہیں۔ ابھی یہ کسی عدالتی یا انصاف کے پیرامیٹر کی سان کے اوپر نہیں چڑھائی گئی، اس کو